یا علی آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کو آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نہ دیکھا ہو۔ تو حیران ہو گیا، اس نے کہا یا علی آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ کہ ہاں اس کو تو میں دیکھتا ہوں۔ اس کو کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا؟ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا؟ جو دوئی کی بو بھی ہوتی کہیں دو چار ہوتا۔ یعنی غالب کہہ رہے ہیں وہ احد ہے، یگانہ یکتا ہے، اس میں کوئی دوسری چیز شریک نہیں ہے، تبھی تو نظر نہیں آتا۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع آپ نے بہت غور سے سماعت فرمانا ہے، کیونکہ آج کا موضوع میرا وہ موضوع ہے جس پر دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک طرف پوری دنیا ہے، دنیا کے تمام مذاہب ہیں جن میں یہودیت، عیسائیت اور بدھ مت، ہندوازم، حتیٰ کہ یہاں تک کہ مسلمانوں کے بہت سارے فرقے، اور ایک طرف مذہب ہے اور آئیڈیالوجی ہے قرآن کی اور اہل بیت کی، جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہ ایک قرآن ہے اور اہل بیت ہے، اگر تم ان دونوں کے ساتھ متمسک رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو میرا آج کا موضوع ہے کہ کیا خدا نظر آ سکتا ہے، یا کبھی خدا نظر آیا تھا، یا خدا کبھی نظر آئے گا، یا خدا نظر آتا ہے؟ میرا آج کا موضوع یہ ہے، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو آئیے کہ جیسے کہ نبی نے فرمایا کہ قرآن و اہل بیت، تو آئیے پہلے قرآن کی طرف کہتے ہیں کہ چلتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ پروردگار نے قرآن میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی خدا کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا، خدا کے برابر میں کسی کو لے آنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اس لیے پروردگار نے اپنی ذات میں شرک کو دور رکھنے کے لیے فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وحدہ لا شریک لہ، کہ وہ وحدہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ذرا غور کریں کہ احد کسے کہتے ہیں؟ احد کہتے ہیں جس کے ساتھ کوئی دوسرا ہو ہی نہ، وہ اکیلا ہو، اور لا شریک بھی کہتے ہیں جس کے ساتھ دوسرا کوئی بھی نہ ہو۔ تو اب یہ پروردگار نے فرمایا، تو آخر کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ پروردگار یہی چاہتا تھا کہ میری مخلوق مجھے پہچانے کہ وہ چیزیں، جو چیزیں تم دیکھتے ہو، تمہیں نظر آتی ہیں، میں ان جیسا نہیں ہوں، میں اکیلا اور یگانہ ہوں۔ مجھے اس بات پر غالب کا ایک شعر یاد آ گیا ہے۔ یہ غالب نے کیا خوبصورت شعر کہا، کہ فرماتے تھے کہ اس کو کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا؟ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا؟ جو دوئی کی بو بھی ہوتی کہیں دو چار ہوتا۔ یعنی غالب کہہ رہے ہیں وہ احد ہے، یگانہ یکتا ہے، اس میں کوئی دوسری چیز شریک نہیں ہے، تبھی تو نظر نہیں آتا۔ اس لیے کہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں نظر آتی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں اس لیے نظر آتی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز شریک ہے۔ دیکھیں سب سے چھوٹی چیز جو سائنس نے دریافت کی ہے، جس کو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ ہے ایٹم۔ اور ایٹم بھی ایک نہیں ہے بلکہ مجموعہ ہے نیوٹرون اور پروٹون اور الیکٹرون کا، اور اس کا ایک نیوکلیس بھی ہے۔ تو اس سے چھوٹا ذرہ تو ابھی تک دریافت نہیں ہوا، لیکن چونکہ وہ چیز ہے اور لا شریک نہیں ہے، اس لیے نظر آ گئی۔ اور پروردگار سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کہ اللہ کی مثال کسی شے سے دی ہی نہیں جا سکتی۔ شے ہونا تو دور ہے، مثال نہیں دی جا سکتی کسی شے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شے، اشیاء نظر آ جاتی ہیں۔ کیوں نظر آ جاتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ کمپاؤنڈ ہوتی ہیں۔ اس لیے پروردگار نے فرمایا سورہ یاسین میں سبحان الذی خلق الازواج کلھا، میں نے ہر چیز کو کمپاؤنڈ، جوڑا بنایا ہے، کمپاؤنڈ، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے تو نظر نہیں آتا۔ اس لیے اس نے آواز دی سورہ انعام کی آیت نمبر 103 میں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اسے نہیں دیکھ پاتی لیکن وہ آنکھوں کو دیکھ رہا ہے۔
اور پھر آگے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس رب کی بصیرت آ چکی ہے۔ دیکھو بصارت اور ہوتی ہے، بصیرت اور ہوتی ہے۔ بصارت ہے آنکھ سے دیکھنا، بصیرت ہے دل سے دیکھنا۔ ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام سے کس نے پوچھا، یا علی آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کو آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نہ دیکھا ہو۔ تو حیران ہو گیا، اس نے کہا یا علی آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ کہ ہاں اس کو تو میں دیکھتا ہوں، لیکن ان آنکھوں سے وہ نظر نہیں آتا، میں اس کو دل کی آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ دل کی آنکھ سے، دل کی آنکھ سے کیا چیز دیکھی جاتی ہے؟ دل کی آنکھ سے نشانیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ کیسے نشانیاں دیکھی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں اس کی مثال ہے، اگر ہم اس کمرے میں موجود ہیں اور اگر ہم اس کمرے سے باہر چلا جائیں تو یہ جو قرآن مجید یہاں پر میرے سامنے میز پر رکھا ہے، یہ یہاں پر موجود نہ ہو بلکہ کسی الماری میں رکھا ہوا ہو، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پر کوئی آیا تھا۔ ارے آپ نے تو نہیں دیکھا کوئی آیا تھا، پھر کیسے کہہ دیا کوئی آیا تھا؟ اس لیے کہ نشانی موجود ہے۔ کوئی چیز حرکت دینے والے کے بغیر حرکت نہیں کرتی، تو یہ یہاں سے وہاں کیسے چلا گیا؟ یقیناً کوئی آیا ہو گیا، اس نے وہاں پہ رکھ دیا ہو گیا، تو ہم نے تو دیکھا نہیں، لیکن نشانیاں بتا رہی ہیں۔ اس لیے پروردگار نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، ارے کتنی نہ جانے زمین اور آسمان میں میری کتنی ہی نشانیاں موجود ہیں، تم لوگ ان کے پاس سے گزر جاتے ہو، بالکل غور نہیں کرتے۔ اس لیے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ اس کو میں اپنی بصیرت سے دیکھتا ہوں، بصارت سے نہیں، کیونکہ خدا اس چیز سے پاک ہے کہ وہ نظر آ جائے، کیونکہ نظر کا آ جانا یہ چیز ثابت کرتا ہے کہ شے کمپاؤنڈ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب یہاں پر اکثر لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے۔ کیا مغالطہ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ پروردگار کی جو آیات ہے اس میں متشابہ آیات بھی موجود ہیں، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا کہ کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ تو جن لوگوں کے دل میں کجی ہے وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ تو اب ایک آیت قرآن میں ایسی آتی ہے جس کو دیکھ کے شاید انسان کو شک پڑے کہ خدا نظر آ سکتا ہے۔ وہ کیا آیت ہے؟ وہ آیت ہے سورہ قیامہ کی آیت ہے کہ پروردگار فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ دن تر و تازہ چہرے، کچھ دن تر و تازہ چہرے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ اب یہاں پہ شاید کسی کو مغالطہ ہو جائے کہ خدا تو کہہ رہا ہے چہرے دیکھتے ہوں گے اپنے رب کی طرف، یہ کیا بات ہوئی؟ تو یاد رکھیں کہ پروردگار نے قرآن میں ایک دعویٰ کیا ہے، اور وہ دعویٰ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا وہ رب بھی سچا ہے، اور جس کے زبان مبارک سے یہ قرآن ادا ہوا، یعنی میرا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی سچا نبی ہے۔ تو پروردگار نے قرآن میں فرمایا کہ اگر یہ قرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے نہ ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو تم اس میں اختلاف پاتے۔ ابھی تو سورہ انعام میں کہہ دیا خدا نے کہ لا تدرک الابصار، کہ آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، تو پھر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کو لوگ دیکھیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سمجھنے میں غلطی ہے۔ خدا نے صحیح فرمایا، اور یہ سمجھنے میں غلطی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ رجوع نہیں کیا گیا جن کو رسول خدا مفسر قرآن چھوڑ کے گئے تھے، یعنی اہل بیت۔ تو اس لیے اہل بیت نے کی طرف رجوع کرے تو ان کا بالکل اس آیت کے سلسلے میں تفسیر نظر آتی ہے کہ اس سے مراد رب کی رحمت ہے جس کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ کہ انہوں نے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس میں کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ وجوہ یومئذ، چہرے دیکھتے ہوں گے پروردگار کی طرف۔ ارے چہرے تو آج بھی پروردگار کی طرف دیکھتے ہیں۔ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو کس کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں؟ اس کی رحمت کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی مدد آ جائے۔ تو خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لا تبدیل لکلمات اللہ، خدا کا کلام تبدیل نہیں ہوتا، خدا کا طریقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ تو جو چہرے آج بھی پروردگار کی طرف دیکھتے ہیں لیکن آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہوتی، ایسے ہی چہرے قیامت کے دن بھی پروردگار کی رحمت کو تلاش کرتے ہوں گے لیکن آنکھیں نہیں دیکھتی ہوں گی، اس لیے کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں۔ خدا نے کہہ دیا چہرے اسی کی طرف دیکھتے ہیں لیکن لا تدرک الابصار، چہرے میں آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ اس چیز سے پاک ہے، کیونکہ وہ کمپاؤنڈ نہیں، وہ چیز نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لہذا آپ اور ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں اپنی سچی معرفت عطا فرما۔ اب جیسا کہ باتیں تو یہ موضوع بڑا طویل ہے، لہٰذا میں اپنی بات کو اس وقت روک رہا ہوں، لیکن آپ اگلی ویڈیو کے انتظار میں رہیے گا۔ کچھ ایسی محکم دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں جو ہمیں اس بڑے گناہ سے بچا لیں گی جس گناہ کا نام شرک ہے۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں شرک سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔